وہ جب بھی ملتا یہی کہتا کہ اسے اس کی بیوی کے خاندان سے خطرہ ہے۔ اس کی بیوی بری نہیں مگر اس کے بھائی میری جان لینے سے دریغ نہیں کریں گے۔ میری جائیداد ہتھیانے کے لیے میری بیوی کو اکساتے ہیں، مجھ سے حسد کرتے ہیں، مجھے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ مجھے اس کی باتوں پہ یقین نہیں تھا، لیکن کچھ برس گزرے تو وہ دن بھی آ گیا جب پاکستان سے ایک روز اس نے فون کر کے کہا کہ اس کی بیوی مکمل طور پر بھائیوں کے ساتھ مل چکی ہے اور مجھ سے جان چھڑانے کے لیے یہ لوگ مجھے کسی بھی وقت قتل کروا سکتے ہیں۔ وہ ایک معروف آدمی تھا اور اس کی بیوی اس سے بھی زیادہ مشہور و معروف عورت تھی۔ چند برس مزید گزرے تو ایک روز میڈیا پر اس کے قتل کی خبریں چل رہی تھیں اور حسب معمول قاتل نامعلوم تھا۔ میری آنکھیں بھیگ گئیں اور دل مغموم سوچ رہا تھا کہ حسد اس قدر بھی بھیانک ہو سکتا ہے۔ حسد رقابت جب حد سے تجاوز کر جائے انسان کو حیوان بنا دیتا ہے۔ اس لیے تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس کا ڈر بالکل نہیں ہے کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے، البتہ میں اس بات کا اندیشہ کرتا ہوں کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے دنیا کے مزوں میں پڑھ کر حسد نہ کرنے لگو۔ انسان کسی نہ کسی سطح پر حسد کے کسی نہ کسی لیول میں مبتلا ہے۔ ہر انسان دوسرے انسان سے آگے بڑھنا چاہتا ہے اور کسی دوسرے انسان، خواہ اس کا خونی رشتہ کیوں نہ ہو، اسے اپنے سے آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں، دنیا میں باپ واحد وہ رشتہ ہے جو چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا اس سے بڑا افسر بنے، بڑا آدمی بنے۔ دنیا میں پہلا قتل حسد کی بنیاد پر ہی کیا گیا، اسی لیے حسد کو کفر بھی کہا گیا، ظلم بھی کہا گیا۔ حسد کا لفظ حسدل سے بنا ہے، جس کے معنی چچڑی ہیں۔ جس طرح چچڑی انسان کے جسم سے لپٹ کر اس کا خون پیتی رہتی ہے، اسی طرح حسد بھی انسان کے دل سے لپٹ کر گویا اس کا خون چوستا رہتا ہے۔ اسی لیے تو اسے حسد کہتے ہیں۔ جس شخص کے پاس نعمت ہو اس سے نعمت کے زوال کی تمنا کو حسد کہتے ہیں۔ ومن شر حاسد اذا حسد، تم کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والے کے حسد سے جب وہ حسد کرے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حسد کرنے والوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حسد کتنا گھناؤنا جرم ہے۔ دنیا میں پہلا خون حسد نے کروایا۔ حسد ایک سنگین نفسیاتی مرض ہے۔ اس حسد کی وجہ سے قابیل نے حابیل کے ساتھ خونی رشتے کا لحاظ بھی نہ رکھا اور اپنے سگے بھائی کو قتل ہی کر ڈالا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم حسد سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ ذرا تصور کریں کہ انسان ساری زندگی نیکیاں کرتا ہے، مالی اور بدنی عبادات کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ نیکیاں اس کو دوزخ کی آگ سے بچا دیں، لیکن حسد کی ایک چھوٹی سی چنگاری اس کی ساری نیکیوں کو لکڑیوں کی طرح جلا کر راکھ کر دے۔ ذرا تصور کرو، تو تم کیا ہو؟ مکمل خسارے میں تو ہو۔ امام غزالی فرماتے ہیں، حسد اس لیے بھی بہت بڑا گناہ ہے کہ حسد کرنے والا گویا اللہ تعالیٰ پر اعتراض کر رہا ہے کہ فلاں آدمی اس نعمت کے قابل نہیں تھا، اس کو یہ نعمت کیوں دی پروردگار تم نے؟ اللہ اکبر! اب تم خود ہی سمجھ لو کہ اللہ پر کوئی اعتراض کرنا چھوٹی بات ہے، گناہ سنگین، گناہ عظیم ہے۔ حسد اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ تم میں یقیناً کوئی خوبی ہے، کیونکہ جس میں کوئی خوبی نہیں ہوتی اس سے کوئی حسد نہیں کرتا۔ خوبی کی پہلی پہچان یہ ہے کہ آپ کے حاسد پیدا ہو جاتے ہیں۔ اکثر ٹرکوں اور بسوں کے پیچھے لکھا ہے، حسد نہ کر محنت کر، لیکن ہر نعمت محنت سے حاصل نہیں ہوتی۔ کچھ نعمتیں عطائی ہوتی ہیں۔ عطائی نعمت وہ انعام ہوتا ہے جو رنگ روپ حسب نسب عقیدہ مذہب کچھ نہیں دیکھتا، بس عطا ہو جاتا ہے۔ اب یہ عطا کرنے والے کی مرضی ہے، جس کو چاہے عطا کر دے۔ رب کی عطا، اس کی تقسیم پر میں اور تم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ یعنی نعوذ باللہ، تم رب کو بتاؤ گے کہ عطا کا اہل کون ہے اور کون نہیں؟ اس لیے تو حسد کو کفر کہا گیا۔ رب کی تقسیم رب کی عطا ہے اور رب کی عطا سے انکار ظلم ہے۔ حسد کو روحانی امراض کی جڑ کہا گیا ہے۔ حسد دل کالا کر دیتا ہے، اور بقول حضرت سلطان باہو،
ਦਿਲ ਕਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਚੰਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਹੋ। ਦਿਲ ਕਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਚੰਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਹੋ। ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਦਿਲ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਦਿਲ ਯਾਰ ਪਛਾਣੇ ਹੋ।